معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کل چونکہ لیپ ٹاپ کا سیگمنٹ تھا تو مجھے موقع نہیں ملتا اس میں گفتگو کرنے کا، کیونکہ ماشاءاللہ کالرز کا اتنا رش ہوتا ہے کہ میں مینیج نہیں کر پاتا۔ وقت جو ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا آپ، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان بڑے معتبر آدمی، انہوں نے کہا یار انڈیا کی اتنی برائی کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اس کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ میں انڈیا کی برائی کیوں کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ابتدا تو رب العزت کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انڈیا کی برائی کیوں کرتا ہوں؟ اگر میں اس کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے لوں تو بار بار میں نے وہ ترجمہ بتایا، اہل ایمان، یہ بت پرست و مشرکین تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہہ دیا تو وہ الٹیمیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، ذرا عقل کو ہاتھ ماریے اور سوچئے، میں کسی کے مذہب پہ کچھ نہیں کہتا، ہر ایک کا مذہب اس کے ساتھ ہے، مگر ایک لمحے کو اگر تقابلی جائزہ لیتے ہیں ہم، مجھے معلوم ہے ہندوازم کو شاید جتنا میں جانتا ہوں بہت سارے ہندوؤں کو بھی نہیں پتا ہوگا، جہاں پر 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہو، میں اعتراض نہیں کر رہا، وہ ان کا کام ہے، وہ جانے، مگر جہاں پہ ایک اللہ واحد کو پوجا جاتا ہو تو اس کے دل میں آپ کے لیے کیسے محبت آئے گی؟ اور پھر مجھے اس چیز کا جواب دیجئے کہ شرک اور ایمان کیا ایک نیام میں رہنے والی تلواریں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں؟ شرک ایک الگ چیز ہے اور توحید ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام لیوا اور رب العزت کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور جو شرک وہ کفر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تھاٹس الگ ہوتی ہیں۔ اب دوسری چیز آ جائے کہ انڈیا میں ہوں گے کچھ اچھے بھی ہوں گے، لیکن میں عمومی طور پہ کیوں برا کہتا ہوں؟ دیکھیں، چاہے 1947 ہو، 1947 میں جو وہاں سے آنے والوں کے ساتھ جو UP اور CP سے ہجرت کر کے آئے، جس طرح انہوں نے قتل و غارت گری کی، انہوں نے مشرقی پنجاب کی 70,000 عورتیں بیچاری آج تک نہیں پتہ کہاں گئی، انہوں نے، اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، انہوں نے، وہ آدمی، وہ شخص اس وقت وزیر اعظم ہے انڈیا کا، جس نے ساری عمر مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کی دشمنی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا ثبوت اس نے خود کنفیس کیا، خود ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ ہاں میں نے 1971 میں جب بنگلہ دیش میں مکتی بہانی کی تحریک چلی تھی تو میں نے اس میں ساتھ دیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ وہی آدمی گجرات کے اندر 2,500 مسلمانوں کو قتل کیا، جن کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے۔ میں کیسے بھول جاؤں، میں کیوں نہ برا کہوں اس شخص کو جس نے ہمیشہ مسلمانوں کی توہین کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کہا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے، جب یہ ایک ٹی وی انٹرویو دے رہا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو مسلمانوں کی جو اموات ہوتی ہیں اس پہ دکھ نہیں ہوتا؟ تو اب آگے سے اس کی الفاظ اور اس کی مثال سنیے، یہ کہنے لگا کہ ایک گاڑی کے نیچے ایک کتے کا پلہ آ جائے تو تھوڑا سا دکھ تو ہوتا ہے۔ یعنی اس کی تشبیہ دیکھیں، مسلمان کے خون کو یہ کس سے تشبیہ دے رہا ہے۔ چوتھی چیز، انڈیا کے اندر جتنے مسلم کچھ فسادات ہوتے ہیں، جس طرح ذرا سا کوئی رائٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ ایک بیچاری اسٹیشن کے اوپر غریب مسلمان عورت جس پہ صرف شک کیا جاتا ہے کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا، اس کو پولیس کی موجودگی میں ان کے غنڈے بیچاری کو ادموا کر دیتے ہیں مار مار کے۔ کوئی مسلمان یونیورسٹی کے اندر اگر گائے کے حوالے سے کچھ کہہ دے تو اس کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام انڈیا میں ہر شہر کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، آپ دیکھیے ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کو تھرڈ سٹیزن کی بھی، یعنی تیسرے درجے کا بھی شہری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان سے بہتر۔ حالانکہ سکھ جو ہیں وہاں پہ آبادی کا 1 یا 2% ہے، مسلمان 16% ہے، لیکن سرکاری ملازمتوں میں ان کے کوٹے کو دیکھ لیجئے۔ جہاں پر اذان کی آواز
भारी समझी जाती है। जहाँ आज़ान के लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, जहाँ नमाज पढ़ने के लिए इज्तिमा पे पाबंदी लगाई जाए, मैं क्यों ना उसको बुरा कहूँ। और दूसरी चीज़, कश्मीर के हवाले से आ जाएं। कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की जो 70 साल से इनकी तारीख़ है, क्या मैं उसको भूल जाऊँ? क्या मैं उसको भूल जाऊं कि ये छर्रे वाली जो बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे कई मुसलमान कश्मीरियों की आंखें, चेहरे बेचारों के मस्ख हो गए। उनकी नस्लों को 3 नस्लें उनकी अब तक, एक शेख अब्दुल्ला की लालच और हिमाकत ने आज बेचारे कश्मीरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। अगर वो पंडित नेहरू के झांसे में ना आता बदबख्त, तो आज कश्मीर की ये सूरत हाल ना होती। इन्होंने सिखों के साथ क्या किया 1984 में इंडिया ने गोल्डन टेम्पल के ऊपर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद इंडिया में एक दिन के अंदर 26,000 सिखों को जो है इंडिया के अंदर जिंदा टायर गले में डाल के आग लगा दी गई थी। इंसानियत सिखों ने भी देख लिया। अगर मास्टर तारा सिंह ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात मान ली होती तो आज कंडीशन सिचुएशन कुछ और होती। इसी तरह शेख अब्दुल्ला ने भी बात नहीं मानी, पूरी कौम को उसने पंडित नेहरू के हाथ बेच दिया। वही मुसलमानों के साथ कश्मीर के अंदर जो सलूक हो रहा है, जिस तरह जुल्म बर्बरियत ये लोग कर रहे हैं, क्या हम उसको भूल जाएं? और सबसे बड़ी बात, गाय का मारना तो दूर की बात, गाय के साथ अगर आपने थोड़ी सी बदसलूकी कर दी तो वो तो इनको सीख पा कर देती है। सबसे ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट तो ये लोग हैं, सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद तो दुनिया को इनकी इंतहा पसंदी नज़र नहीं आती। मुसलमान बेचारा गरीब फंस जाता है। मुसलमानों को इन्होंने यानी मफलूकुल हाल किया हुआ है। एक जो आपको बॉलीवुड का नज़र आता है ना, उसको छोड़ दीजिए, वो सिर्फ इतना सा है। बाकी इंडिया के अंदर अभी आपने खबर सुनी होगी कि एक आदमी जो है 10 किलोमीटर तक अपनी बीवी की लाश लेके पैदल कंधे पे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा। एम्बुलेंस वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। और महान इंडिया, महान देश। मैं एक चीज़ कहता हूँ, एक लम्हे को सोचें, ये मैं ख़ास तौर पे इंडियन मुसलमानों से मुखातिब हूँ जो इंडिया में बसते हैं, कि अगर आप मुसलमान हैं, कल को ज़िंदगी कितनी होती है, 70 साल 80 साल, उसके बाद जाना है, रब के सामने जवाब देना हो। अल्लाह ताला के पास जब रोज़े महशर आप खड़े होंगे और कश्मीरी मुसलमान बहन भाई जब सवाल करेंगे, ए रब, इस दौर में हमारे साथ इन लोगों ने ये किया, क्या आप अल्लाह को जवाब दे सकोगे? आपने उनके लिए एक आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। उनके खून को कुत्ते और बिल्ली की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। ये इंडियन मुसलमान जो इंडिया में बसते हैं, अगर ये एक यूनाइटेड होकर इस बात पे आवाज़ उठाएं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो रही है, और मैं तो मुसलमान मुल्कों से भी मुखातिब हूँ कि आप ये सोचो कि आप अपनी मुआशी मजबूरियाँ और मुआशी मसलहतों के तहत अल्लाह के अहकाम को पस पुश डाल रहे हैं और अपनी ज़ाती मनफ़ियत को आगे रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला के सामने आपने जवाबदेह होना है या नहीं होना है, या अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है या नहीं दिखाना है। उस वक्त क्या जवाब दोगे? और सबसे बड़ी चीज़, जिनको हम हीरो समझते हैं उनको ये लुटेरे कहते हैं। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को ये लुटेरा कहते हैं, हम अपना हीरो कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को हम अपना हीरो कहते हैं, ये लुटेरा कहते हैं। तो बड़ा इतना ज़मीन आसमान देखें। अल्लाह और कुरान के बाद ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएं कि इस कौम में और हम में क्या फ़र्क है। वो फ़र्क बड़ा वाज़ेह है। वो फ़र्क जो है इंतहाई, यानी आप समझ लें कि उस ज़माने में कुरैश मक्का जो थे, कुफ़ार जो थे, जो बुत परस्त थे, और जो मुसलमान थे, वो क्या फ़र्क था, वही फ़र्क आज के दौर में आप देख लीजिए। और एक चीज़ मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान रब्बुल इज़्ज़त की, ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक लेता हूँ मगर इस गुफ्तगू को मैं पूरा करूँगा। ख़वातीन हज़रात एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। एक चीज़ को, इस फ़र्क जहाँ मैं आपसे ये एक तक़ाबुली जायज़ा ले रहा हूँ कि इंडिया को मैं क्यों बुरा कहता हूँ। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में हर साजिश, हर रेशा दवानी, हर शरंगेज़ी के पीछे बेनिफिशरी एक ही है और वो है इंडिया। इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने, चाहे आलमी सतह पर चाहे इलाकाई सतह पर, कोई कोशिश नहीं छोड़ी। इन्होंने ने श्रीलंकन की टीम के ऊपर जो रॉ थी, इसने प्लानिंग के तहत अटैक करवाया, जो आज तक पाकिस्तान पे क्रिकेट के दरवाजे अभी तक नहीं खुल सके।
انہوں نے کشمیر پہ دریاؤں پہ پانی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ناجائز آکوپائڈ کیا ہوا ہے کشمیر، سیلف رائٹ آف ڈٹرمنیشن ان کو نہیں دے رہے، حق خود ارادیت ان کی روکی ہوئی ہے کشمیریوں کی، جو کہ یو این او کے اندر کمٹمنٹ کی بھی ہے انہوں نے۔ اور اس کے بعد آپ ہمارے ملک کے اندر جو ہے شرنگیزیاں پھیلاتے ہیں۔ آپ کا کلبھوشن یادو پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، سرونگ کمانڈر جو یہاں پر، جس نے خود کنفیس کیا ہے کہ ہم نے ڈسٹرب کرنا تھا اس پاکستان کو۔ اور ایک چیز کو غور کیجئے، آج میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں، میں قائد اعظم محمد علی جناح کو رحمت اللہ علیہ، میں ان کی کیوں قدر کرتا ہوں؟ ہسٹری میں ذرا کھنگالیے گا، تاریخ کو پڑھا کریں تاکہ آپ کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے رفقا کار میں کون کون تھے یہ غور کر لیجئے گا، چاہے وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہوں۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ہسٹری میں کنفرم کیجئے گا اور پھر اس بات پہ سوچئے گا کہ پاکستان کیا ہے۔ خان آف قلات کو جب الحاق کے لیے قائد اعظم نے پاکستان کے ساتھ کہا تو خان آف قلات کہتے ہیں، آپ ان کی اولادوں سے پوچھ لیجئے گا کہ ایک رات میں سوئے ہوا تھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا خان آف قلات کو کہ تو کیوں نہیں محمد علی جناح کا ساتھ دیتا، یہ میرا سپاہی ہے۔ یہ بات کو کنفرم کیجئے گا، اس پاکستان کے پیچھے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے تحت اللہ نے ایک خاص راز و حکمت کے ذریعے اس ملک کو بنوایا ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، گراؤنڈ ریالٹیز پہ چاہے دنیا کی کوئی چیز ہو جائے، لیکن میں آج آپ کو ایک بات، اور میں نے ہمیشہ کہی ہے یہ ایک بات، کہ پاکستان کی جغرافیائی کیفیت میں نیچا نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ اوپر ہونے کا، اس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ میری تو رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں وہ غزوہ ہند کا، کہ وہ غزوہ ہند ہو اور اللہ تعالیٰ نے کہ جو فیصلے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو جائیں اور ایک ہی دفعہ اس ٹن ٹنے سے جان چھوٹ جائے جو ہماری پڑوس میں بیٹھ کے جو حرکتیں کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو میں خان آف قلات کی بات بتا رہا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی اس قسم کے کچھ واقعات ہیں۔ تو بات یہ ہے، پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اور میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی میرے لیے مقدس جگہ ہے تو وہ میرا ملک پاکستان ہے۔ اور میں تو اللہ سے یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، ایسا کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ، کہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اگر پاکستان کے ساتھ کوئی برائی ہو تو چاہے تو دنیا میں قیامت پوری برپا کر دے، میرا تو یہی ایمان ہے۔ اور میں یہاں کچھ باتیں نہیں بولنا چاہتا، مناسب نہیں ہوں گی، پلیٹ فارم وہ نہیں ہے، مگر ایک چیز میں بتا دوں کہ انشاءاللہ العزیز انڈیا جو بھی کر لے، لیکن اس کو اللہ کے حکم سے ناکامی کا بھی منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور میں انڈین مسلمانوں کو بھی کہوں گا، تھوڑا سا شرم کیجیے، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، چاہے سولی کے اوپر بھی چڑھنا پڑے، کہ اپنے ان کشمیری مسلمان بھائی، آپ کے ساتھ ان کا کلمے کا رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ ہے، تو اس کو فراموش نہ کریں اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت، ورنہ آپ کو اس ملک انڈیا کے اندر شودر سے بھی بدتر بنا دیا جائے گا۔ تو اس کو غور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ کشمیر کی یہ تحریک اب رکے گی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، یہ جو چاہے کر لے۔ جب ایک برہان وانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جام شہادت سے سرفراز کیا اس کو، اور دیکھیں وہ پورے کشمیر میں کیا روح پھونک کے چلا گیا۔ تو جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں، اس میں دنیا کا کوئی انسان رکاوٹ نہیں بن پاتا، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب انسانی آنکھ آسمان پہ ہونے والی تبدیلیوں کے تحت جو رب کے حکم کے زیر تحت چل رہی ہیں، دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں گے۔ اور میں کب سے کہہ رہا ہوں، 2016، 17، 18
یہ 3 سال میں دنیا میں کیا کیا انقلابات آئیں گے. ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. تو خواتین و حضرات, یہ میری گزارشات میرے دل کی تھی, اور میرے لیے چپ رہنا بڑے مشکل ہے. میں ایک شعر ہے نا, سر عام جو بولوں, اس سے سمجھ جائیے گا. میں ایک شعر کے اندر پوری جو ہوتا ہے پوری کہانی اسٹوری بیان ہو جاتی ہے. سر عام جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں, سر عام جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں, جو چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. جو سر عام جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں, جو چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. خوف صرف اللہ کا, اور یہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے, جو ایک رب سے ڈرتا ہے اس سے ساری کائنات ڈرتی ہے, اور جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو کائنات کی حقیر سے حقیر چیز ڈرا رہی ہوتی ہے. تو جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر انسان کو سوچنا نہیں چاہیے. لوگ مصلحت پسندیوں کے سہارے لیتے ہیں, لوگ وقتی طور پر جو ہے اپنے دماغ, اپنی ایک عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بھائی, رب پہ بھروسہ تو کرنا سیکھو. جب اللہ پہ بھروسہ کرنا آپ کو آ جائے گا, اس کا پروٹوکول آ جائے گا, تو قسم خدا پاک کی دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں پہ آ جائے گی. اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. اور ایک چیز کا ضرور ذہن میں خیال رکھیے, وہ سانس جو رب نے آپ کی زمین کے اوپر لکھ دی وہ اندر نہیں ہو سکتی, اور وہ لمحہ جو آپ کا زمین کے اندر لکھ دیا وہ زمین کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو زندگی اور موت کا اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو جب رب ہے تو وہ سب ہے. اللہ کو سمجھ جائیں گے, اور اللہ کو جانتے تو سب ہیں, مانتے بھی سب ہیں, لیکن اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دنیا کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. خواتین و حضرات, ایک وقفے کے بعد آپ کو کچھ بیماریوں کے حوالے سے بتاتا ہوں. خواتین و حضرات, ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. تو خواتین و حضرات, یہ جو پروگرام میں نے کیا, جو کل ایک صاحب نے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, انہوں نے مجھ سے جو سوال کیا تھا کہ آپ انڈیا کی کیوں برائی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ میں نے گفتگو کی ہے. اور میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, اور اللہ تعالی ایمان میں مضبوطی, قوت اور تقویت پہنچائے, اور انشاءاللہ میرے ملک پاکستان, پاکستانی قوم, پاکستانی فوج ہر ایک پہ اپنا کرم کرے. جو بھی اس ملک کے لیے اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس سب پہ اپنا کرم کرے. خواتین و حضرات, مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا تھا سائنس بڑا کامن مرض ہے, اور میں نے اس کے لیے کچھ 2 ہفتے پہلے بتایا تھا, لیکن کسی نے مجھ سے بار بار کہا ہے کہ سائنس کا بتا دیجیے گا. سائنس کا میں نے آپ کو طریقہ علاج یہ بتایا تھا کہ جو اسٹیمر ہوتا ہے, بھاپ لینے کی مشین جو ہوتی ہے چھوٹی سی, ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے آج کے دور میں, اس میں تھوڑا سا سوڈیم کلورائڈ نمک ڈال لیجئے, اور 2-3 لونگوں کو پیس کے اس میں ڈال دیجئے, اور اس کا بھاپ آپ ایک آلٹرنیٹ ڈیز میں ضرور لیجئے, اور ناک سے سانس لیں تاکہ اندر تک دھواں جائے, ENT کی جو آپ کی پوری ٹیوب ہے وہ کلیئر ہو جائے. اور دوسرا جو میں نے علاج بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا, میں نے کہا تھا لونگ کے تیل, لونگ کا جو تیل ہوتا ہے جس کو کلو آئل کہتے ہیں, اس کی 5 بوندیں 5 ڈراپر سے لے لیجئے, 5 ڈراپ ڈالیں, اور اس میں کم از کم 25 ڈراپ آلیو آئل کے ڈالیں. کتنے ڈالیں؟ 25 ڈراپ آلیو آئل کے, یعنی زیتون کے تیل کے 25 قطرے اور 5 قطرے لونگ کے تیل کے, اور اس کو مائل کر لیں. اور اگر کہیں سے مل جائے تو خالص کھوپرے کے تیل کے 2 قطرے اس میں ڈبکا دیجئے, اس کو مکس کر لیجئے, اور اس کے اوپر پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ. درمیان میں آپ نے 104 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الشافی, اللہ کافی, اللہ شافی, اللہ کافی, یا قویو, یا حفیظو, یا سلامو, یا رحمانو, یا رحیمو. اور آسان کر رہا ہوں اس کو, 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک لیجئے, اور رات کو سونے سے پہلے 1 قطرہ اس ناک میں, 1 قطرہ اس نتنے میں ڈالیے, اور تکیے کے پیچھے کر کے, معمولی سی جلن ضرور ہوگی, یہ آپ کیجئے. انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے کرم و حکم سے اور اللہ کے فضل سے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو فائدہ پہنچے گا. دوسرا, لوگوں نے مجھ سے ایک چیز کہی تھی کہ جو ہے ہمایوں بھائی, آپ نے ایک بڑا عجیب سا مرض ہوتا ہے خود کلامی,
یعنی انسان اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سائیکو ہے, کبھی سائیکارٹسٹ سے کچھ اور نام دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک روحانی علاج بتا رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, جو بھی بندہ خود, اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو سبحان اللہ, نہیں تو کوئی اس پہ پڑھ کے پھونک دے, پانی پہ پڑھ کے اس کو پلا دے. اول و آخر درود ابراہیمی, ایک مرتبہ آیت الکرسی, صرف ایک. اگر آپ اس میں شامل کر لیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص, تو ایمان سے آپ کا وظیفہ اور تیز ہو جائے گا, کیونکہ یہ دو ایسی قرآنی سورہ ہیں جو ہر چیز کو بڑھا دیتی ہیں, اضافہ کر دیتی ہیں. تو سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے, اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ پڑھ کے پھونک لیجئے اس کے اوپر, اور بندے پہ پھونک دیجئے, پانی میں پلا دیجئے آہستہ آہستہ 40 دن کے اندر. لیکن یہ کرنا بعد نماز فجر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس میں ٹائم کی قید ہے. بعد نماز فجر بندے پہ پڑھ کے پھونکنا ہے, تو خود کلامی کا جو اس کا بیماری ہے, جو مرض ہے یا جو وسوسہ ہے, وہ ختم ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کلی عطا کرے گا. تیسری چیز, ابھی ہمارے پاس کتنا وقت ہے بیٹا, کتنا وقت ہے؟ اچھا, ایک چیز اور بتا دوں, کیونکہ ذی الحج آ رہا ہے, ذی الحج آ رہا ہے تو بڑا متبرک مہینہ ہے اسلام کے حوالے سے. تو محرم ہوا, ذی الحج ہوا, رمضان مبارک ہوا, شعبان ہوا, یہ بڑے امپورٹنٹ منتھ ہوتے ہیں. تو ذی الحج کا منتھ آ رہا ہے, تو ذی الحج کی آپ 9 تاریخ کو یہ کام کر لیجئے. 1000 دفعہ میں نے یہ وظیفہ بتایا, رزق کی بڑھوتری کے لیے اس کو کیجئے, اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا. آپ نے خالص سرکہ لینا ہے, یہ سینتھیٹک سرکہ نہیں لینا, کسی دواخانے سے لے لیجئے. ایک اور غیر ملکی فرم کا بھی سرکہ ملتا ہے یہاں پاکستان میں, تو کراچی میں تو اویلیبل ہے, صدر میں, وہ خالص سرکہ لے لیجئے. کوئی بھی سرکہ لے لیں, گنے کا لے لیں, انگور کا لے لیں, سیب کا لے لیں. اس کو لے لیجئے, ایک سفید شیشے کی بوتل میں ڈالیے, اس کے اوپر یلو سیلوفن پیکنگ, یلو جو پنی ہوتی ہے نا, وہ لپیٹ لیجئے, اور یہ 9 سے 13 ذی الحج کے درمیان کر لیجئے. اور اس کو سرکے کی بوتل, جو آپ جو بھی سفید بوتل لیں, اس پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ, درمیان میں 5 مرتبہ سورہ فاتحہ, 5 مرتبہ سورہ اخلاص, 50 مرتبہ واللہ خیر الرازقین, 1 مرتبہ سورہ مزمل, اور 1 مرتبہ آپ نے اس پہ سورہ رحمان پڑھ کے پھونک دیجئے. شیشی کو بند کیجئے, کیپ لگائیے, اور اس کو آپ رکھ دیجئے اپنے کچن کے اندر, جہاں کہیں پہ اس کو استعمال نہ کیجئے گا, اس کو کچن میں رکھ دیجئے انشاءاللہ العزیز. اور پڑھنا آپ نے 1 دفعہ ہے, اور جب آئے تو 2-3 مہینے کے بعد ریپیٹیشن کر کے اس پہ پھر پھونک دیجئے, وہ سرکہ رکھ دیجئے. میرا ایمان ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی. اور پھر اس سے پہلے میں اپنے آقا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یہاں بتا دوں کہ آپ نے فرمایا جس کے گھر میں سرکہ ہوگا وہ غریب نہیں ہوگا. وہ اس کے غریب نہ سمجھو, اس کو کسی بھی سینس میں لے لیجئے گا. تو جو میرے آقا کی بات ہے وہ تو حتمی ہے, اور اس کے آگے تو کوئی دوسرا سوال نہیں. تو خواتین و حضرات, وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ سے ہمیشہ ایک درخواست کرتا ہوں, انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک آئیڈیاں بنا رکھی ہیں, جعلی فیس بک ہیں, ٹویٹر ہے, لوگوں نے ویب سائٹیں بنائی ہوئی ہیں, نمبر ڈالے ہوئے, وہ سب جھوٹ اور بکواس ہے. ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ سالوں سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں, اور اس پہ آپ اپروچ نہ کیجیے. ہاں یوٹیوب پہ جو میرا مٹیریل ہے, یا جو ARY ڈیجیٹل پہ میرا جو ان کی ویب سائٹ پہ شو لوڈ ہوتا ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے. باقی کسی ویب سائٹ, کسی فیس بک, کسی ٹویٹر پہ بھروسہ نہ کیجیے گا, وہ سب جعلی اور غلط آئیڈیز ہیں. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک, ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 بجے تک آپ مجھے ARY ڈیجیٹل پہ جو ہے کال کر سکتے ہیں, اور اتوار کو جیسے ابھی آپ مجھے ملاحظہ کریں, صبح 10 سے 10:30 تک آپ کے سامنے ہوتا ہوں میں. اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میرا صرف ایک آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں, اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی, PC ہوٹل کراچی. وہاں کا میرا نمبر ہے 35685501, 35685501. آپ دوپہر کے 2:30 بجے سے رات کے 8 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے فار کمرشل اینڈ پرائیویٹ کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور اوورسیز ویورز کو میں کہوں گا کہ آپ جب فون کریں تو ایک لمحے کو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو اسکائپ پہ دکھا دیجیے, تاکہ کوئی دھوکے کا احتمال نہ رہے. آج کال مت کیجیے گا آفس میں, آج بند ہوتا ہے, اتوار کا دن ہے, سنڈے کو, منڈے سے لے کے
جو ہے سیٹرڈے تک میں ہوتا ہوں. تو یہ چھوٹی سی درخواست تھی آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک میرے پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور ہمیشہ کرم کرتا رہے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. فی امان اللہ.